السلام علیکم دوستو، ایسا لگ رہا تھا کہ میں سیاسی مکالمہ نہیں بلکہ پہلوانی کا اکھاڑا دیکھ رہا ہوں، اور یہی حال سب کا ہی ہوگا۔ دوستو، گزشتہ دنوں ایک ویڈیو کلپ ہماری فون کی اسکرین پر نظر آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گیا، اور اتنا وائرل ہوا کہ وہ ایک قومی موضوع بن گیا، نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ ملک سے باہر بھی۔ اس کا چرچا خوب ہوا، جیسے کہ انڈیا میں۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں بات کر رہا ہوں سینیٹر عفنان اللہ اور شیر افضل مروت کی۔ جاوید چودھری کے پروگرام میں یہ دونوں مہمان کے طور پر آئے ہوئے تھے، اپنی اپنی پارٹی کی نمائندگی کے لیے، اور بات کرتے کرتے شیر افضل صاحب کچھ ہلکے ہو گئے۔ ہلکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بات دلیل سے سمجھانے کے بجائے غصے میں آ کر اپنے ساتھی مہمان سینیٹر عفنان اللہ پر حملہ کر دیا، جس کی توقع وہاں بیٹھے ہوئے میزبان اور دیگر افراد کو بھی نہ تھی۔ یہ صورتحال اتنی تیزی سے بدلی کہ سب حیران و پریشان ہو گئے، اور کچھ ہی لمحوں میں سامنے نظر آنے والی سیٹیں خالی نظر آنے لگیں، اور ایک آواز سنائی دے رہی تھی کہ چھوڑو چھوڑو عفنان چھوڑو، اور یہ آواز تھی پروگرام کے میزبان جاوید چودھری کی۔ دوستو، آپ سبھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چھوڑو چھوڑو والا ماجرا کیا ہے؟ یعنی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ چھوڑنا کس کو تھا؟ دوسرے الفاظ میں کہوں گا تو یہ ہوگا کہ پکڑا کون گیا تھا؟ دوستو، اس کا جواب جاوید چودھری بڑی تفصیل سے دے چکے ہیں۔ جاوید چودھری نے اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں بتائی کہ شیر افضل مروت نے جیسے ہی عفنان اللہ پر ہاتھ اٹھایا تو جواب میں عفنان اللہ نے بھی دے مارا، اور عفنان نے مروت کو زمین پر گرا دیا اور ایک پھرتیلے جوان کی طرح اس کے سینے پر اپنا گھٹنا رکھ دیا۔ کاش کہ اتنی ہی پھرتی سے آپ سب سننے والے میرے اس چینل کے لال بٹن پر اپنا انگوٹھا دے ماریں، یعنی سبسکرائب کر دیں۔ ارے کر دینا۔ خیر، یہ تو ہو گئی اپنی بات۔ واپس آتے ہیں عفنان کے گھٹنے اور مروت کے سینے پر۔ اب تو مروت نیچے گرے ہوئے ہیں اور عفنان اللہ نے دے دنا دن لگائی ہوئی ہے۔ ایسے میں کیمرہ مین اور دیگر افراد نے عفنان کو کھینچنے کی بھرپور کوشش کی، تاکہ مروت صاحب کو، جو عفنان کے بھاری وزن سے اپنی زبان تک بھول گئے تھے اور صرف گالیاں بکے جا رہے تھے، چھڑایا جائے۔ بڑی مشکل سے عفنان کو الگ کیا گیا، جیسے بارش کے موسم میں مکوڑا کسی کو کاٹ لے اور بہت زور لگانے کے بعد اسے جسم سے الگ کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ عفنان صاحب کا تھا۔ اتنا ہو جانے کے بعد مجھے من فلم میں ادا کیا گیا عامر خان کا ایک ڈائلاگ یاد آیا کہ تم چلے اپنے راستے اور میں چلا اپنے راستے۔ یعنی یہ سب ہونے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، اور جاتے ہوئے دونوں میں سے کسی نے نہیں کہا کہ پھر ملیں گے چلتے چلتے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ جدا ہوتے وقت ایک شعر کا ایک مصرع عفنان نے کہا ہوگا اور دوسرا مروت نے۔ شعر آپ کو سناتا ہوں، لیکن پہلے عفنان نے کیا کہا وہ سنیے۔ عفنان بولے ہوں گے، وہ دل ہی کیا جو تیرے ملنے کی دعا نہ کرے۔ تو مروت نے کہا ہوگا، میں تجھ کو بھول کر زندہ رہوں خدا نہ کرے۔ ایسے میں ہم عوام نے بھی دونوں کے لیے اگلا شعر پڑھا کہ یہ سچ ہے کہ نہیں مرتا کوئی کسی کی جدائی میں، خدا کسی کو کسی سے مگر جدا نہ کرے۔ اور جاوید چودھری نے کہا ہوگا کہ ہم تو وہی دکھاتے ہیں جو عوام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ سب ہمارے رویوں کی عکاسی اور ترجمانی نہیں ہے؟ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔